سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے بیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہمارا درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم نے اضطراب بخشا ہے، کس قدر پرسکون تھی لا علمی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ وہ شخص جو کسی بارے میں جانتا ہے اور ایک وہ شخص جو نہیں جانتا، تو سارے لوگ اس کی طرف تکتے ہیں جو جانتا ہے۔ سارے لوگ اس کو ایک ایسی کرسی دیتے ہیں، ایک ایسی جگہ دیتے ہیں، ایک ایسا مقام دیتے ہیں جہاں اور لوگوں کو نہیں بیٹھایا جاتا۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ مزاج بنا لو، یہ بات ذہن نشی کر لو کہ جو علم داں ہیں، جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ برابر نہیں ہیں، وہ دونوں جدا جدا ہیں، دونوں کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں ایمان والوں کو بلند درجہ عطا فرمایا۔ تم میں ہر ایک ہیں، تم میں سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، آتش پرست بھی ہے۔ تم انسانوں میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں بہت ساری جماعتیں ہیں لیکن تم میں وہ جماعت جو مومنوں کی جماعت ہے انہیں اللہ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تم میں بہت ساری جماعت ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ بلند مرتبہ کسے دیا؟ مومن کو دیا۔ اب مومن کو مرتبہ مل گیا، ساری جماعتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مومن ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے والذین اوتوا العلم درجات، پھر ایمان والوں میں، اب ایمان والوں میں چھٹائی ہو رہی ہے۔
ابھی پہلے ساری جماعتوں میں چھٹائی ہوئی سب سے افضل ایمان والے، اب ایمان والوں میں چھٹائی ہو رہی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور تم میں جو علم والے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے درج و بلندی عطا فرمائی۔ ایمان والوں میں جو علم والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے یا تو علم میں زیادہ ہے یا تو علم میں کم ہے، ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے سے علم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے۔ اگر تم جاننے والے ہو تو تم سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ہم میں سے ہر ایک ہم سے زیادہ جاننے والا، حافظ سے زیادہ جاننے والا، عالم عالم سے زیادہ جاننے والا، مفتی مفتی سے زیادہ جاننے والا، ولی ولی سے زیادہ جاننے والا، ولیوں کا ولی، ولیوں کے ولی سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام، صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے، تو سب سے بڑے جاننے والے ہمارے سرکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اللہ نے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ تو جس چیز کو بھی جو کہا جاتا ہے، جو کا لفظ جامع کی مدرہ جو کا لفظ جس شے کو کہا جاتا ہے وہ شے حضور کو اللہ نے سکھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے۔ حضور سے زیادہ جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی نہیں، کیونکہ اسی نے فرمایا کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن علم والوں اور بے علم ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کھینچتا ہے، ایک فرق کی دیوار کھینچتا ہے کہ ایک جاہل ہے، نادان ہے، نا واقف ہے، نا آشنا ہے، اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، دانا ہے، آشنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان قرآن نے ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو جانتا ہے وہ نور والا ہوتا ہے، اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اس کے پاس لائٹ ہوتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر کسی اندھیرے کمرے میں اگر ہمیں کوئی داخل کر دے، وہاں سے نور کا، روشنی کا سوئی برابر بھی کوئی راستہ نہ ہو کہ وہاں روشنی آ جائے، تو ہمارے اپنے ہاتھ کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے، اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرا ہے، اجالے کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے، علم اجالا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی روشنی ہوگی تو آپ حق کو باطل سے ممتاز کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، آپ حلال کو حرام سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اسلام کو کفر سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ جائز کو ناجائز سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ حضور نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ جب یہ روشنی آپ کے پاس ہوگی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سنی وہابی کیا ہے۔ جب علم کی روشنی آپ کے پاس ہوگی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ علم غیب کیا ہے۔ جب علم کی روشنی آپ کے پاس ہوگی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ کسی چیز کے مالک و مختار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم کی روشنی ہو۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو جب علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی بک دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسو الشوارب وعف اللحا خالف المشرکین. حضور نے فرمایا کسو الشوارب وعف اللحا خالف المشرکین، کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو. یہودی اور نصرانی اس زمانے میں مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ مونچھ کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو کٹاتے تھے. حضور نے کیا فرمایا کہ تم مونچھ کو پست کرو، مونچھ کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. لیکن آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جو من میں آیا وہ بک دیتے ہیں. بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں داڑھی میں کیا رکھا ہے، داڑھی میں آخر ایسی کیا چیز ہے، داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی بات بول دیتے ہیں مذاق مذاق میں یا بات بات میں ایسی بات بول دیتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس کی وجہ سے 70 سال وہ جہنم کی آگ میں جلے جائیں گے. ہم اپنی زبان سے کیا کیا بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، بس ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی بات بول دیتے ہیں جنہیں اس بات کے بولنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں دکھائی دیتا، لیکن اسی بات کی وجہ سے پروردگار انہیں جہنم کی آگ میں 70 سال جلایا تھا. کچھ بھی بول دیتے ہیں اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، اپنے دوستوں میں زیادہ ہنسمکھ کہلانے کے لیے، اپنے دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا خوش و خرم ثابت کرنے کے لیے، بڑا خوشحال بتانے کے لیے کہ میں بڑا خوشحال ہوں، کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایسا ثابت کرنے کے لیے ایسی بات بھی بول دیتے ہیں جو بات اسلام کے خلاف ہے، جو بات قرآن کے خلاف ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری، کہ ایک تو ہم نے نہیں رکھی اور پھر نہیں رکھنے پر ہم ڈھیٹ بھی بن رہے ہیں، نہیں رکھنے پر ہم اپنے آپ کو کرنا بھی ثابت کر رہے ہیں کہ داڑھی سے ہوتا کیا ہے، یہ تو سکھوں نے بھی رکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی بھاشائیں، ایسی باتیں صرف علم نہ ہونے کی وجہ ہی سے کوئی کر سکتا ہے، ورنہ تو اگر علم ہوگا اور اس پر عمل نہیں ہے تو وہ اپنی نظریں جھکا لے گا، وہ اپنی گردن جھکا لے گا، وہ اپنا سر جھکا لے گا، وہ کہے گا کہ ہاں بے شک ہم سے یہ عمل چھوٹ رہا ہے، بے شک ہم یہاں پر کمزور ہیں، بے شک ہم یہاں پر اسلام پر پورے نہیں اتر رہے ہیں، وہ اس بات کو مان لے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں خط مت کر دیا گیا. پیسوں کی لالچ میں ان کے علماء نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، پیسہ لے لے کر دین کو بدل دیا، مسئلوں کو بدل دیا. لیکن آج دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس قدر تحریف ہو چکی ہے. ہمارا قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 1440 سال پہلے وہ نازل ہوا تھا، آج وہ ہو بہو منوان ویسا ہی ہے. لیکن آج دیکھو دنیا میں کوئی بھی عیسائی، دنیا میں کوئی بھی یہودی، دنیا میں کوئی بھی مشرک ہماری پیروی نہیں کرتا، ہماری طرف نہیں آتا. لیکن آج ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کتابوں کی طرف جا رہے ہیں جن کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، جن کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، جن کتابوں میں لالچ کی وجہ سے ان آیتوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. آج ہم ان کی پیروی کر کے داڑھی منڈا رہے ہیں، آج ہم ان کی پیروی کر کے پینٹیں پہن رہے ہیں، آج ہم ان کی پیروی کر کے چست پست لباس پہن رہے ہیں، آج ہم ان کی پیروی کر کے ٹائیاں لگا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ ہماری اپنی کتاب کس قدر مکمل ہے، کس قدر کامل و اکمل ہے، ہم اس کتاب کی طرف نہ جا کر کے ہم ان کے فیشن کو اپنا رہے ہیں، ہم ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے ہی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، ہونا یہ چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم یہود و نصارہ مغرب کی تہذیبوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مغرب کی تہذیبوں کو مان رہے ہیں.
عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس علم دین ہوگا، تو ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اس تہذیب کو اعلیٰ تہذیب نہیں کہیں گے، ہم اس کلچر کو بیسٹ کلچر کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے، نبی پاک کا فرمان کہتا ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ علم اگر ہوگا، بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا، تبھی ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ بیٹھ کر کھانے کی فضیلتیں ہیں، تبھی ہم بیٹھ کر کھانا کھلانے کا انتظام کر لوگوں کو دیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم دسترخوان کی فضیلت اگر ہمیں معلوم ہوگی تبھی ہم دسترخوان بچھائیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ عورتوں مردوں کا شادی بارات میں یا کسی بھی فنکشن میں خلط ملط یہ اسلام کے منافی ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم ایک خط فاصل بیچ میں کھڑا کر دیں گے، جدا کرنے والی ایک دیوار کھڑی کر دیں گے کہ اس طرف مستورات ہوں گی اور اس طرف حضرات ہوں گے، یعنی دونوں کے درمیان ایک آڑ کھینچ دی جائے گی، اور ایسی آڑ کہ جس آڑ سے نظریں پار نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام تبدیلیاں کب آئیں گی؟ جب علم ہوگا ہمارے پاس۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ سارا کچھ کیا داڑھی ہی میں رکھا ہوا ہے؟ داڑھی میں تو سارا کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن تم نے جو یہ کہا یہ ایسی بات ہے کہ اس میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے کہ چوری اور سینہ زوری، جہاں اگر ہم سے کچھ کمی ہو جائے تو ہم لڑے نہیں بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ میں آئندہ اپنے آپ کو سدھار لوں گا، آئندہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ نماز پڑھو تو یہ نہ کہیں بڑکا ملا بن رہا ہے، ابے تو بالکل ملا بن گیا ہے، اس طریقے کی باتیں نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی قرآن پڑھیں گے، ہم بھی مسجدوں کی طرف جائیں گے، رخ کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ تبارک و تعالی رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو بات مجھے بہت ہی زیادہ کافی اور شافی ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو رب مان اور اسی پر قائم رہے۔ بس یہ ایک بات، اس پر عمل کر لے، اللہ کو رب مان لے اور اسی پر قائم ہو جا۔ اللہ کو رب مان لینا، صرف رب مان لینا، ابھی نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں ابھی یہ والا معاملہ ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ کو رب مان لے، جب تو اللہ کو رب مان لے گا اور اسی پر قائم ہوگا تو رب کی بھی تو مانے گا۔ رب کو ماننا اور اس پر قائم ہونا یہ دو باتیں، رب کو مان بھی رہے ہیں اور اس کی مان کر اس پر قائم بھی ہے کہ ہاں ہم رب کو ماننے والے ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں ہم رب کو ماننے والے ہیں تبھی تو رب کی حرام چیزوں سے دور ہے، رب کی حرام کردہ فرامین سے ہم دور ہیں۔ تو ایک ہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ رب کو، اللہ کو رب مان اور اس پر قائم بھی رہے۔ اس پر قائم رہنے کا مطلب سمجھا آپ نے کہ نہیں؟ کہ اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کو اپنا رب مان رہے ہو تو اس کی بھی مانو، اس پر قائم رہو۔ اور دوسری بات پھر انہوں نے صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور کس چیز سے میں بچوں؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے تکلیف دے سکتی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے پریشان کر سکتی ہے، جو مجھے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنی زبان پکڑی اور پکڑ کر دکھایا کہ اس چیز کو بالکل احتیاط سے رکھو، اس کو بغیر وجہ کے نہ چلانا، اس کو لازم پکڑ لو، زبان کو بند کر لو، بالکل خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جتنا کم زبان چلے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ زبان کے آگے پورے اعضاء دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام اعضاء، آنکھ بھی، کان بھی، گال بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، سب کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے آگے اور کہتے ہیں اے زبان بڑے اچھے سے اپنے آپ کو چلانا، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو اچھے سے نہیں چلایا تو ابھی لاد گھوسا ہمیں پڑ جائے گا،
تم تو اندر اپنے آپ کو کر کے چپ چاپ چھپ کے بیٹھ جاؤ گی، لیکن سزا ہم کو ملے گی، تکلیفیں ہم کو ملیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ زبان ہی سے سارے گناہ ہوتے ہیں، زبان ہی سے آدمی غیبت کرتا ہے، زبان ہی سے آدمی برائیاں کرتا ہے، زبان ہی سے آدمی گناہ کی باتیں کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کیا تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کم سے کم بولو، جتنا کم بولو گے اتنا ہی عافیت میں رہو گے۔ تو یہ دو باتیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج انہی دونوں باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں کہ اللہ کو رب مانے اور اس پر قائم رہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اگر یہ دو کام ہم نے کر لیے تو بہت سارا فتنہ اور فساد ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا، ہمارے پڑوس سے ختم ہو جائے گا، ہمارے دوستوں کے سرکل سے ختم ہو جائے گا، اگر ہم کم سے کم اپنی زبان کو چلائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ تمام باتیں سیکھے گا کب آدمی؟ جب وہ علم حاصل کرے گا، جب علم حاصل کرے گا تب اسے معلوم ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارے روح کا یہ حال ہے، ہماری شکل و صورت کا یہ حال ہے کہ اگر چند عیسائیوں کو، چند یہودیوں کو، چند نصرانیوں کو، چند آتش پرست کو اگر ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے اور اسی میں ایک مسلمان بھی ہو، اسی میں دو چار مسلمان بھی ہو، اور اس میں اگر پہچاننے کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھائی فاروقی صاحب پہچانو کہ اس میں مسلمان کون ہے، اس میں یہودی کون ہے، ان یہودی نصرانی عیسائی وغیرہ میں ان تمام باطل جماعتوں میں مسلمان بھی موجود ہے، ذرا نکال کر بتاؤ کہ اس میں مسلمان کون ہے، تو ہم پہچان نہیں سکتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے، اور حالت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پٹ رہا ہوتا ہے، جو مسلمان دکھتا ہے وہ پٹ رہا ہوتا ہے، یا وہ نشانے میں ہوتا ہے، کٹگھرے میں ہوتا ہے۔ وہیں اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہیں، لیکن وہ حالات کو دیکھ کر وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں کہ اپن لوگوں کو بھی ہندو سمجھا جا رہا ہے، اپن لوگوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھا جا رہا ہے، جان کی امان اسی میں ہے کہ اسی ڈپارٹ میں چھپے رہو، ورنہ تو ہمارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی نکل جاؤ باہر، تم بھی نکل جاؤ باہر، اور پھر جب تم دو چار ہوگے تو تمہارے اندر جو حوصلے آئیں گے، تمہارے اندر جو ہمت آئے گی، اس ہمت کا پھر وہ سامنے جو مد مقابل ہیں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہونا چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم نے ایسا جینس ٹی شرٹ پہن کر اور پوری مونچھیں داڑھییں بالکل چھلوا کر ایسا سپا چٹ اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ایسا چکنا اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں کہ 60-70 سال کے حاجی جی ہو گئے ہیں، مگر کون سی حکمت ہے، کون سی ایسی پالیسی ہے، کون سی ایسی سیاست ہے کہ اب رب کے حضور جانے کا وقت آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ چہرہ سجانے کو تیار نہیں ہے، چہرہ سجانے پر آمادہ نہیں ہے۔ آخر وہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تمہارا رب تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، صرف ہاتھ داخل نہیں کرو، صرف منہ داخل نہیں کرو، پورے کے پورے اسلام کے اندر گھس جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کو فالو مت کرو، اسلام کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو۔ آج مسلمان تو ہیں ہم، لیکن سب سے کم اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اسلام کو فالو کرنے کی بجائے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو فالو کرتے ہیں، اپنی طبیعت کو فالو کرتے ہیں۔ اسلام کو صرف اتنا ہی سا فالو کرتے ہیں کہ جتنا فالو کرنا ناگزیر ہے، اسلام کو صرف اتنا ہی سا مانتے ہیں جتنا ماننا ضروری ہے۔ شادی کے پہلے اسلام کو نہیں مانا، شادی کے 3 دن پہلے اسلام کو نہیں مانا، شادی والے دن اسلام کو نہیں مانا،
شادی کے ہو جانے کے بعد بھی اسلام کو نہیں مانا، صرف شادی کے دن وہ ایجاب و قبول ہو رہا تھا کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے فلانا بنت فلاں کو ان کی وکالت میں اور ان کی گواہی میں اتنے مہر کے عوض قبول کیا؟ کیا تم نے اجازت دی؟ بس اتنا سینٹنس بولنے کے لیے چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے تو اس نے اتنے وقت کے لیے اسلام کو فالو کر لیا، ورنہ پہلے بھی اسلام نہیں ہے، بعد میں بھی اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ تمام باتیں ہمارے درمیان صحیح کب ہوں گی؟ جب علم حاصل ہوگا۔ جب علم حاصل ہوگا، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت ملتی ہے، اس کی برکت ملتی ہے۔ اتنا تو ہوگا، علم حاصل کرنے سے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ 100 میں سے 15 باتوں پر عمل کرنے لگو۔ علم سے اتنا تو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا ایک اور فائدہ کہ علم سے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو آگے زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس وقت معافی تو مانگ لو گے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ علم سے یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ کام گناہ ہے تو آگے چل کے معافی مانگ لو گے، یا آگے چل کے معافی مانگنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ علم سے یہ فائدہ تو ملے گا کہ جب تم سے زنا ہو گیا تو زنا کے فوراً بعد افسوس ہوگا کہ یا اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی۔ ندامت آئے گی، شرمندگی محسوس ہوگی، افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا۔ اگر زنا کی برائی معلوم ہے تو اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا، علم کی برکت سے اتنا افسوس ہوگا کہ افسوس کرتے 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 تمہارا رب تم پر مہربان ہو جائے کہ کتنا افسوس کر رہا ہے، کتنا شرمندہ ہو رہا ہے، اے میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر۔ اتنی تو برکت ملے گی تو علم حاصل کروا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔